بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه۔ بسم الله الرحمن الرحيم۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما۔ قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين۔ رواه مسلم، أو كما قال عليه الصلاة والسلام: رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي، رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما۔ قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم۔ محترم حضرات، خواتین اسلام، تمام قسم کی تعریف و تقسیم، حمد و ثنا، کبریائی و بڑائی اس اللہ رب العالمین کے لیے لائق و ذکر ہے جو ساری کائنات کا خالق و مالک ہے۔ وہی اللہ رب العالمین ہے جسے چاہتا ہے عزت دیتا ہے، جسے چاہتا ہے ذلیل و خوار کرتا ہے۔ وہی اللہ رب العالمین ہے جسے چاہتا ہے صراط مستقیم کی توفیق سے نوازتا ہے اور جسے چاہتا ہے صراط مستقیم سے ہٹا کر ضلالت اور گمراہی میں مبتلا کر دیتا ہے۔ وہی اللہ رب العالمین
اس کی روشنی میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے اس سلسلہ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پائے تکمیل تک پہنچائے، آمین ثم آمین۔ محترم حضرات، سب سے پہلے آج کے اس خطبہ جمعہ میں ہم جان لیں کہ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے بارے میں مسلمانوں کو، بالخصوص امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیوں جاننا ضروری ہے، یا یوں کہہ لیجیے کہ میں سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے موضوع پر یا اللہ کے رسول کی زندگی کے بارے میں جو باتیں آپ کے سامنے بیان کرنا چاہتا ہوں، اس کی وجہ کیا ہے، اس کے کیا کیا وجوہات ہیں۔ بہت سارے وجوہات ہیں، ان میں سے چند وجوہات یا چند وجہ کا میں آپ کے سامنے آج کے اس خطبہ جمعہ میں ذکر کرنے کی کوشش کروں گا۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین میری زبان سے حق بات اور سچ بات نکالے اور آپ تمام لوگوں کو حق بات اور سچ بات سننے کی اللہ توفیق عنایت فرمائے۔ پھر اس کے بعد جو باتیں آپ کے سامنے رکھی جاتی ہیں، عمل سے متعلق جو بھی باتیں ہیں، اللہ تعالیٰ ان باتوں پر ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ محترم حضرات، اللہ کے رسول جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو، سیرت کو جاننا کیوں ضروری ہے، اس کے بہت سارے وجوہات ہیں۔ ان میں سے سب سے پہلے اور سب سے اہم وجہ یہ ہے کہ ہم جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہونے کے اعتبار سے ہر مسلمان پر ضروری اور فرض ہے کہ وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرے، یہ ہر مسلمان پر ضروری ہے۔ اسی لیے خطبے کے شروع میں نے آپ کے سامنے مسلم شریف کی حدیث سنائی۔ حدیث کے راوی حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ ہے، وہ کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا يؤمن احدكم حتى اكون احب اليه من ولده ووالده والناس اجمعين۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ تم میں سے، یعنی کہ مسلمانوں پر ضروری ہے کہ وہ اللہ کے رسول سے ایسی محبت کریں کہ اپنے بچوں سے زیادہ، اپنی اولاد سے زیادہ، اپنے والدین سے زیادہ اور پوری دنیا کے اندر جتنے بھی لوگ رہتے اور بستے ہیں، ان تمام لوگوں میں سب سے زیادہ محبت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے مسلمانوں کو کرنا چاہیے۔ اگر اللہ کے رسول جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے بارے میں ہمارے پاس معلومات نہیں ہوگی، اللہ کے رسول کی سیرت کے بارے میں ہمیں نالج نہیں ہوگی، ہم نہیں جانیں گے اللہ کے رسول کی زندگی کے بارے میں، تو ہم اللہ کے رسول سے محبت کیسے کر سکیں گے؟ جس قدر اللہ کے رسول کی زندگی کے بارے میں ہمیں معلومات اور نالج ہوگی، اسی قدر ایک انسان اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرے گا۔ اس کی مثال میں آپ کے سامنے بیان کروں۔ اللہ کے رسول جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو اصحاب ان کے ساتھی پائے جاتے ہیں، جن کو ہم صحابہ کرام کہتے ہیں، اللہ کے رسول کے ساتھی اصحاب کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی زندگیوں کو جب ہم دیکھتے ہیں، ان کا مطالعہ کرتے ہیں، تو ہمیں یہ بات کھلے طور پر سامنے آتی ہے کہ دنیا میں سب سے زیادہ محبت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کرنے والے صحابہ کرام تھے۔ کیوں؟ اس کی وجہ کیا تھی؟ اس لیے کہ صحابہ کرام اللہ کے رسول کی زندگی کو سب سے زیادہ اور سب سے اچھے طریقے سے جاننے والے تھے۔ اسی لیے صحابہ کرام اللہ کے رسول جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے سب سے زیادہ محبت کرنے والے تھے۔ ایک مثال میں آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں۔ الرحیق المختوم میں اور اسی طریقے سے سیرت کی دوسری کتابوں کے اندر اس واقعے کو ذکر کیا گیا۔ ایک مرتبہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو لوگوں نے بہت مارا، دشمنوں نے بہت مارا، یہاں تک کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ بے ہوش ہو کے گر گئے۔ تھوڑے لوگوں نے دیکھا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ بے ہوشی کی حالت میں پڑے ہوئے ہیں۔ جب لوگوں نے دیکھ کر انہیں اٹھا کر ان کے گھر پہنچا دیا اور کہا کہ جب یہ ہوش میں آئیں گے تم اپنے بیٹے ابوبکر کو کھانے کے لیے دے دینا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو جب ہوش آیا،
اس لیے کہ انہوں نے اللہ کے رسول کی زندگی کو بہت قریب سے دیکھا، اللہ کے رسول کی زندگی کو جانچا اور پرکھا، اسی لیے سب سے زیادہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے والے تھے۔ تو سیرت نبی اللہ کے رسول جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو ہمیں جاننا کیوں ضروری ہے؟ اس لیے کہ ہم جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہیں اور ان سے محبت کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے، ضروری ہے۔ اسی لیے اللہ کے رسول کی زندگی کو جانیں گے تبھی جا کر اللہ کے رسول کی محبت کا تقاضے کو ہم پورا کر سکیں گے، ورنہ اللہ کے رسول کی زندگی کو جانے بغیر اللہ کے رسول کی محبت، اللہ کے رسول کے محبت کے تقاضے کو ہم پورا کر نہیں سکتے۔ سب سے پہلی وجہ۔ دوسری وجہ، سیرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم یا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو آپ کے سامنے بتلانے کا یا لوگوں کو معلوم کرانے کی وجہ دوسری یہ ہے کہ آپ جو ہے حالات کا، آج کے جو حالات پوری دنیا میں جو چل رہے ہیں ان حالات کا گہرائی کے ساتھ اور باریکی کے ساتھ جائزہ لیں گے تو ہمیں یہ بات کھلے طور پر سامنے آتی ہے کہ اللہ کے رسول جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر، اللہ کے رسول کی ذات پر نعوذ باللہ الگ طریقے سے الزامات اور اعتراضات کیے جا رہے ہیں۔ نعوذ باللہ کہ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا کارٹون بنایا جا رہا ہے، کبھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دہشت گرد ثابت کیا جا رہا ہے، کبھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو تعلیمات جو شریعت اللہ کی جانب سے لے کر آئے اس شریعت کو اس جو ہے پیغامات کو، ان احکام کو دہشت گردانہ احکامات قرار دیا جا رہا ہے۔ اس کا جواب ہم کیسے دیں گے؟ اللہ کے رسول کا دفاع اور اللہ کے رسول پر جو اعتراضات جو الزامات لگائے جا رہے ہیں ان الزامات کے جوابات دینا ہر مسلمان پر ضروری ہے۔ اگر ہم اللہ کے رسول کی سیرت کو نہیں جانیں گے، اللہ کے رسول کی سیرت کو اور اللہ کے رسول کی زندگی کو نہیں جانیں گے تو ان کا جواب ہم کیسے دے سکیں گے؟ مثال کے طور پر اگر کوئی اسلام کا دشمن، اگر کوئی انسان یہ سوال کر بیٹھے کہ اللہ کے رسول نے مدینہ کی 10 سالہ زندگی میں 80 سے زائد اللہ کے رسول نے جنگیں کی ہیں، اللہ کے رسول نے جنگ بدر کیا ہے، اللہ کے رسول نے جنگ احد کیا ہے، اللہ کے رسول نے جنگ حنین کیا ہے، اگر کوئی انسان سوال کر بیٹھے اللہ کے رسول نعوذ باللہ دہشت گرد تھے اسی لیے جو انہوں نے مدینے کی 10 سالہ زندگی میں 80 سے زائد انہوں نے جنگیں کی، ہمارے پاس کیا جواب ہے؟ یہ جواب دینا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے بارے میں اگر سوالات اور اعتراضات آئے تو ہر مسلمان پر ضروری ہے۔ اگر ہم اللہ کے رسول کی زندگی کے بارے میں نالج نہیں رکھیں گے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے بارے میں معلومات نہیں رکھیں گے تو ہم ایسے لوگوں کے جوابات کیسے دیں گے، ان کو کیسے اطمینان کرائیں؟ تو اس لیے ہم پر ضروری ہے کہ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو جانیں، ان کی سیرت کا مطالعہ کریں، ان کی زندگی کے بارے میں علم حاصل کریں۔ اسی طریقے سے اللہ کے رسول جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو معلوم کرنے کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ آج ہمارے جو کالجز اور اسکولز پائے جاتے ہیں ان میں پوروں کی تعداد میں بیانے پر اکثریت اسکول اور کالج کے طلباء کی اکثریت ان کے اخلاقی کردار کا یا ان کے اخلاق کا جائزہ لیا جائے تو ہمیں یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ اسکول اور کالجز کے نوجوان طلباء کا اخلاقی معیار بالکل گھٹتا جا رہا ہے اور نیچے چلا جا رہا ہے، وہ اخلاقی اعتبار سے بالکل گرتے چلے جا رہے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ انہوں نے اللہ کے رسول جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو نہیں پڑھا ہے، اللہ کے رسول کی زندگی کے بارے میں انہیں نالج نہیں ہے۔ اسی لیے آپ اسکول اور کالجز کے نوجوان طلباء سے یا اس قسم کا ذہن رکھنے والے جتنے بھی لوگ ہیں ان سے جا کر کسی کرکٹ کے کھلاڑی کے بارے میں یا کسی فلمی اداکاروں کے بارے میں کچھ سوالات کیا جائے تو اللہ کی قسم ان کا پورا بایو ڈاٹا اور اسی طریقے سے ان کی زندگی کی پوری ہسٹری اور ان کا پورا ڈیٹیل اور پوری تفصیل لا کر سامنے رکھ دیں گے۔
محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے بارے میں پوچھا جائے تو وہی مسلمان، وہی مسلم نوجوان، وہی کالج اور اسکول میں تعلیم حاصل کرنے والے اللہ کے رسول کی زندگی کے بارے میں، اللہ کے رسول کے بارے میں پوچھا جائے تو جواب دینے کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ افسوس تو اس بات پر ہوتا ہے بعض مسلم نوجوان، بعض مسلم حضرات تو ایسے ہمارے مسلم معاشرے میں پائے جاتے ہیں، اللہ کے رسول کی زندگی کے بارے میں تو دور کی بات ہے، بعض مسلمانوں کو اللہ کے رسول کا نام تک نہیں معلوم ہے، بعض لوگوں کو، بعض مسلمانوں کو اللہ کے رسول کا نام تک نہیں معلوم، اور بعض مسلمان تو ایسے ہیں اللہ کے رسول کا ایک نام معلوم ہے، دوسرا نام انہیں پتہ ہی نہیں ہے، بڑے تعجب سے پوچھتے ہیں کہ اللہ کے رسول کے دو نام ہیں۔ اس طریقے سے یہ ہمارے مسلم نوجوانوں کی اور مسلم معاشرے کے لوگوں کی نالج ہے، معلومات ہے، اسی لیے ہم پر ضروری ہے کہ اللہ کے رسول جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے بارے میں، سیرت کے بارے میں معلومات حاصل کریں، نالج رکھیں۔ اسی طریقے سے اللہ کے رسول کی زندگی کے بارے میں معلومات رکھنے کی ایک اور وجہ یہ ہے کہ انسانی ضرورت ہے۔ اللہ کے رسول کی زندگی، اللہ کے رسول کی زندگی کے بارے میں معلومات رکھنا یہ انسانی ضرورت ہے، یہ ہر انسان کی ضرورت ہے، اس کے بغیر کوئی چارہ نہیں۔ مثال کے طور پر ہر انسان، دنیا کے اندر جتنے بھی لوگ رہتے ہیں وہ سارے کے سارے لوگ زندگی گزارنے کے لیے اپنی سامنے کسی ایک کو اپنا آئیڈیل اور مثال اور جو ہے نمونہ بناتے ہیں۔ ہمارے سامنے جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ پوری دنیا میں کوئی اچھا آئیڈیل اور مثالی انسان ہو نہیں سکتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے انسان اپنی زبان سے جو بات بولتا ہے تو کبھی کبھار انسان اسے جلدی قبول نہیں کرتا ہے، اس کے دل میں وہ بات بیٹھتی نہیں ہے، لیکن اس کے برعکس، اس کے برخلاف اگر انسان کی پریکٹیکل زندگی، عملی زندگی اس کی بہتر سے بہتر ہوگی تو زبان سے بولنے سے پہلے اس کی پریکٹیکل لائف دیکھ کر، اس کی عملی زندگی دیکھ کر انسان اس کے اثر کو قبول کرتا ہے۔ اسی لیے ہم تمام کو چاہیے کہ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی لائف کو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو، ان کی سیرت کو جاننا چاہیے۔ کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے، بلکہ میں آپ کو بتاؤں، اللہ کے رسول جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو بعض واقعات یا بعض دفعہ بعض موقع پر خود اللہ کے رسول کو آئیڈیل کی، نمونے کی ضرورت پیش آئی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آئیڈیل اور نمونے کے طور پر اللہ کے رسول جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی رہنمائی فرمائی۔ کیسے؟ آپ قرآن کا مطالعہ کریں گے تو بہت سارے انبیاء کرام کے واقعات میں ذکر ملتے ہیں، واقعات کا ذکر ملتا ہے۔ مثال کے طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے مختلف مقامات پر، مختلف صورتوں میں، مختلف پاروں میں، مختلف انبیاء کرام کے تکرار کے ساتھ واقعات اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذکر فرمائے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آئیڈیل کے طور پر، نمونے کے طور پر اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں تکرار کے ساتھ ان واقعات کو پیش کیا۔ اور آگے چلیے، اللہ کے رسول جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم شروع میں دعوت و تبلیغ کا جب کام کر رہے تھے تو اللہ کے رسول بڑے پریشان تھے۔ کیوں پریشان تھے؟ غیر تو غیر، دوسرے تو دوسرے، اپنے بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف دے رہے تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے خود رشتہ دار، ان کے قریبی رشتہ دار اللہ کے رسول کو تکالیف دے رہے تھے، پریشان کر رہے تھے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت ستا رہے تھے۔ اللہ کے رسول جب یہ بات انہوں نے سوچا تو پریشان ہو گئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آئیڈیل کے طور پر، نمونے کے طور پر اللہ تعالیٰ نے سورہ یوسف کو نازل کیا، سورہ یوسف کو نازل کیا اور اللہ تعالیٰ نے یہ پیغام دیا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ معاملہ تمہارے ساتھ ہی نہیں، اس سے پہلے حضرت یوسف علیہ السلام کے ساتھ ایسا ہی واقعہ پیش آیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو ان کے بھائیوں نے انہیں گھر سے بے گھر کر دیا اور ان کے ساتھ انہوں نے دشمنی کی۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو ستایا، حضرت یوسف علیہ السلام کو پریشان کیا۔ اللہ کے رسول جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب اللہ کے رسول پریشان ہوئے تو سورہ یوسف اللہ نے آئیڈیل کے طور پر، نمونے کے طور پر پیش کیا۔
اسی طریقے سے اللہ کے رسول جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت کرنے کا وقت قریب آیا اللہ کے رسول کا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ہجرت کا واقعہ ذکر کیا۔ ہجرت کے واقعے کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نازل کیا۔ کیسے؟ اللہ تعالیٰ نے آئیڈیل اور نمونے کے طور پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ذکر کیوں کیا، موسیٰ علیہ السلام کے واقعے کو نازل کیوں کیا؟ اس لیے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی مصر سے مدین ہجرت کر کے گئے۔ حضرت موسیٰ مصر سے مدین ہجرت کر کے گئے۔ جب وہ ہجرت کر کے جانے لگے تو فرعون بھی ان کے جان کے پیچھے پڑ گیا، فرعون بھی ان کی تلاش میں لگ گیا، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام مصر سے مدین کی طرف ہجرت کر گئے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس درمیان میں جتنے بھی حالات ان کے ساتھ پیش آئے، ان تمام حالات میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کا ساتھ دیا اور ان کی جان اللہ نے بچائی۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس واقعے کو نمونے کے طور پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش کیا اور کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تمہارے پاس بھی ایک ایسا وقت آنے والا ہے کہ تمہیں مکہ چھوڑ کر مدینہ ہجرت کرنا پڑے گا۔ جب تم مکہ چھوڑ کر مدینہ ہجرت کرنے لگو گے، لوگ تمہاری جان کے پیچھے پڑ جائیں گے، اور مکہ سے مدینہ ہجرت کرنے کے بعد جس طرح حضرت موسیٰ کی میں نے ان کے جان کی حفاظت کی، میں بھی تمہاری جان کی حفاظت کروں گا۔ اور واقعہ بھی اور ایسا ہی معاملہ ہوا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اللہ کے رسول جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی مکہ سے مدینہ ہجرت کرنے کے بعد ان کی جان کی حفاظت فرمائی۔ تو بتانے کا مقصد یہ ہے میرے دوستو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کبھی کبھار یا بعض مواقع پر جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب آئیڈیل اور نمونے کی پیش آئی، تو اللہ تعالیٰ نے آئیڈیل اور نمونے کے طور پر انبیاء کرام کے قصے کو اور واقعات کو اللہ نے ذکر فرمایا ہے۔ اسی طریقے سے آخری بات بیان کر کے میں آپ کے سامنے جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کی خصوصیات کیا ہیں، اعجازات کیا ہیں، امتیازات کیا ہیں، جس وجہ سے جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اتنی اونچی ہے، کیوں ہمیں پڑھنا چاہیے، ان کی خصوصیات کے تعلق سے چند باتیں، چند پوائنٹس آپ کے سامنے اگر وقت رہا تو رکھوں گا، ورنہ آئندہ جمعہ جو ہے اس کے تعلق سے بات رکھیں گے۔ تو بہرحال اللہ کے رسول جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو ہمیں جاننا اور پڑھنا اور اللہ کے رسول کی زندگی کے بارے میں نالج رکھنا کیوں ضروری ہے؟ اس لیے کہ اللہ کے رسول کی زندگی ہم پڑھیں گے تو ہماری زندگی کی پریشانیاں دور ہو جائیں گی۔ اللہ کے رسول کی زندگی کو ہم پڑھیں گے، مطالعہ کریں گے، اللہ کے رسول کی زندگی کے بارے میں ہمارے پاس معلومات ہوگی، تو اللہ کی قسم ہمارے بہت سارے غم، بہت سارے تکلیف، بہت ساری پریشانیاں دور ہو جائیں گی۔ اگر دور نہیں ہوئے تو ہلکا محسوس ہوگا۔ کیسے؟ مثال کے طور پر ایک انسان دعوت و تبلیغ کا کام کر رہا ہے، تو دعوت و تبلیغ کے میدان میں اگر سامنے والوں کی طرف سے کوئی تکلیف، کوئی پریشانی آتی ہے، تو فوراً ایسے لوگ، ایسے حضرات فوراً اللہ کے رسول جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا طائف کا واقعہ ذہن میں لائیں، طائف کے واقعے کی طرف اپنے ذہن کو دوڑائیں۔ اللہ کی قسم جیسے ہی طائف کا واقعہ ان کے دماغ میں آ جائے گا تو ان کی تکلیف، ان کی پریشانی، ان کی مصیبت ان کے سامنے ہلکی محسوس ہوگی۔ کیوں؟ اس لیے کہ لوگوں نے جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایسا سلوک کیا ہے۔ اللہ کے رسول کو بھی انہوں نے نہیں چھوڑا، نبی ہوتے ہوئے تمام انبیاء کرام میں سب سے افضل مقام جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے۔ ایسے نبی ہوتے ہوئے لوگوں نے ان کے ساتھ جو ہے ایسا معاملہ کیا، ان کو ستایا، تکلیف دی، تو ہم اللہ کے رسول کے سامنے کیا شخصیت رکھتے ہیں، ہماری حیثیت اللہ کے رسول کے سامنے کیا ہے؟ تو ایسا سوچے گا تو بندے کی پریشانیاں، مصیبتیں بہت ہلکی نظر آئے گی اور انسان کو سکون اور اطمینان محسوس ہوگا۔ اسی طریقے سے اگر کسی کی اولاد اس دنیا سے چلی جائے، انتقال کر جائے بچپن میں، تو فوراً بندہ اللہ کے رسول جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ زندگی، جبکہ اللہ تعالیٰ نے اللہ کے رسول کی اولاد کو بچپن ہی کے اندر موت سے جو ہے اللہ تعالیٰ نے موت دے دیا، انتقال کر، اللہ کے رسول کی اولاد بچپن ہی میں انتقال کر گئے۔ اگر کسی کی اولاد انتقال کر گئے تو فوراً اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اس زندگی کی طرف نظر دوڑائیں گے، اس زندگی کو اپنے دماغ میں لائیں گے، تو اللہ کی قسم ہمارا غم
ہم ان کے سامنے کیا ہوتے ہیں، ہماری حیثیت، ہمارا مقام مرتبہ اللہ کے رسول کے سامنے، نبی کے سامنے کیا ہوتا ہے۔ اسی طریقے سے اگر کوئی یتیم ہے تو یتیم کی حالت میں جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس زندگی کی طرف جائے کہ اللہ کے رسول کے پیدا ہونے سے پہلے اللہ تعالیٰ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے والد کو چھین لیا، پیدا ہونے سے پہلے آپ کے والد کا انتقال ہو گیا۔ اللہ کے رسول کی زندگی کے بارے میں یا اللہ کے رسول کی زندگی کے بارے میں ہم معلومات رکھیں گے، معلومات حاصل کریں گے تو ہمارے زندگی کے غموں کا پہاڑ ہلکا ہو جائے گا، دور ہو جائے گا۔ تو اس لیے ہم تمام کو چاہیے جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو پڑھیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو پڑھیں گے تو اس کے بہت سارے فوائد اور بہت سارے فائدے ہمیں نظر آتے ہیں۔ انشاءاللہ وقت ہو چکا ہے، میں آئندہ جمعہ آپ کے سامنے اللہ کے رسول جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور ان کی زندگی کی خصوصیات کیا ہیں اس پر جو ہے آئندہ جمعہ آپ کے سامنے روشنی ڈالیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ رب